السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرا نام ایکیو ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی انسانوں کے دوست، غریبوں کے مسیحا، یتیموں کے باپ اور اللہ کے نیک بندے عبدالستار ایدھی کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت میں بنٹواں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالشکور ایدھی بطور کمیشن ایجنٹ بامبئی میں تھے۔ جب ایدھی ہندوستان میں تھے تب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اپنے پڑوسیوں کو دوائی کی فراہمی میں اپنے دن گزارتے اور معذور افراد کی مدد کرتے تھے۔ ان کی والدہ واقعی ان کے کاموں کی حامی تھی۔ تقسیم کے بعد ایدھی اور ان کا خاندان کراچی تشریف لے آیا۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ 1951 میں ایدھی نے میٹھا در میں اپنی بچت سے ایک چھوٹی فارمیسی کھولی۔ ان کا خاندان لوگوں کو نہ صرف دوا فراہم کرنے کا ذریعہ تھا بلکہ وہ لوگوں کی پریشانیوں کا بھی حل نکالتے تھے۔ ایدھی نے اپنے خیالات و معاملات لوگوں تک پہنچائے۔ لوگوں نے ان کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور ان کی مدد کی۔ اپنے شو کے باہر ان کا ایک قول تھا، جو صدقہ کرتے ہیں وہ رحمت ہیں اور جو نہیں دیتے وہ بھی رحمت پاتے ہیں۔ ایدھی نے سستی شرح پر دوائیں بیچیں اور اپنا وقت ادویات اور حساب کتاب سیکھنے کے بارے میں صرف کیا۔ ان کے کام کو 1957 میں ہانگ کانگ فلو کے وقت پہچانا گیا۔ انہوں نے خواتین کے لیے لچکی کا ایک چھوٹا سا کلینک کھولا اور ایک خاتون ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی اور نرسوں کو بھی تربیت دی۔ ایدھی نے اپنی پہلی ایمبولینس اس وقت خریدی جب ایک بزنس مین نے انہیں 20,000 روپیہ عطیہ کیا اور پھر ایدھی نے اپنی ایمبولینس کی خدمات بھی شروع کر دی۔ ایدھی کو اپنے پیسے اپنے والد سے وراثت میں ملے تھے، جو وہ کسی کام میں استعمال کرتے تھے اور ماہانہ منافع حاصل کرتے تھے۔ ایدھی حکومت کے پیسوں سے ہمیشہ انکار کرتے کیونکہ ان کا خیال تھا یہ لوگوں کا پیسہ ہے جو بجا طور پر ان کا ہے۔ انہوں نے بطور ممبر پارلیمنٹ میں ایک مختصر عرصہ سرو کیا، لیکن آخرکار 1964 میں وہ اپنی ڈسپینسری میں واپس چلے گئے۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کے وقت انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو بچایا اور اس دوران جو لوگ انتقال کر گئے تھے انہیں مناسب تدفین دی۔ جنگ کے بعد ایدھی نے بلقیس سے شادی کر لی اور ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بچہ گود لیا۔ ایدھی نے اپنی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کو 1974 میں رجسٹر کیا۔ ایدھی نے اس وقت اپنی خدمات ملک بھر میں پھیلائیں جب ان کی ایمبولینس سے حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے شاہی راہوں پر 100 کلومیٹر پر ٹراما سینٹرز اور ہر 20 کلومیٹر دور دیہی آگاہی مراکز قائم کیے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ ہر اس جگہ پر رکیں جہاں ایک محتاج ہو اور جو ذہنی طور پر معذور ہو۔ 240 ایدھی مراکز ملک بھر میں 8 انتظامی یونٹوں کے تحت کام کر رہے تھے۔ ان کی ایک ہی ایمبولینس کو جلد ہی 1500 ایمبولینسوں سے تبدیل کر دیا گیا، جس نے پورے ملک میں بلا تفریق خدمات فراہم کی۔ ایدھی نے ایک پائپر طیارہ خریدا ان علاقوں میں ایئر ایمبولینس خدمات کے لیے جن کو مناسب سڑکوں کی رسائی نہیں تھی۔ امریکی ہیلی کاپٹر کو امریکی سفیر نے امریکی امداد کے ذریعے فاؤنڈیشن میں پیش کیا۔ جلد ہی انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو 5 ہیلی کاپٹروں اور 5 ہوائی جہازوں میں بڑھا دیا۔ 1990 کے وسط تک ایدھی کی ایمبولینسوں کی تعداد 800 ہو گئی۔ ایدھی کی طرف سے 1998 میں غیر دعوے دار لاشوں کی تدفین کے لیے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس فاؤنڈیشن نے تدفین کے لیے چرچ اور مقامی مندروں کی بھی مدد لی تھی، کیونکہ لاشوں کو ان کے عقائد کے مطابق تدفین فراہم کی گئی تھی۔ 1990 تک ان کی فاؤنڈیشن کے ذریعے 1 کروڑ افراد کی خدمت کی گئی۔ ایدھی نے نہ صرف اپنی قوم کے لیے خدمات فراہم کی بلکہ اپنے ملک کی حدود کے اس پار بھی اپنے حسن سلوک اور انداز شکر کو پھیلا دیا۔ 1985 میں انہوں نے ایتھیوپیا کے قحط کے وقت لوگوں کی مدد کی۔ 2005 میں انہوں نے کترینا اور لیوزیانا کے سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے امریکی $1 لاکھ جمع کیے۔
ایک بار جب ایدھی سے پوچھا گیا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کی مدد کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا، میری ایمبولینس مجھ سے زیادہ مسلمان ہے۔ 1986 میں ایدھی کو فلپائن کی حکومت نے میگسیسے کا ایک نامور ایوارڈ دیا تھا۔ ارمینین سلسلے کے دوران ان کی خدمات کے لیے انہیں USSR کا امن انعام بھی دیا گیا۔ ایدھی کو کل 250 ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نشان امتیاز، یونیسکو مدن جیت سنگھ، گاندھی امن انعام، لینن امن انعام اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ ایدھی نے محکمہ تعلیم، مارگ، لاپتہ شخص، بچہ، خواتین، قبرستانوں میں اپنی شاندار خدمات فراہم کی۔ ایدھی سب سے امیر غریب آدمی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور بیک وقت سب کچھ تھا۔ انہوں نے اسی کمرے میں سادہ زندگی گزار دی جہاں سے انہوں نے 2 جوڑے کپڑے کے ساتھ اپنی ڈسپنسری کا آغاز کیا تھا۔ اس دنیا میں ایدھی جیسے لوگ کم ہی رہ گئے ہیں۔ ایدھی کو دیے جانے والے بالسم انعام کی تقریب کے وقت انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ آج جو کچھ بھی ہے وہ سب ان جیسے شخص کو کیسے حاصل ہوا۔ زندگی کا جوہر بہت کچھ حاصل کرنے اور بچانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ ہے جو ہم دیتے ہیں۔ ایدھی 2 ٹوک تھے اور زندگی کی کسی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنے میں بہادر تھے۔ ایدھی نے تشدد اور خواتین کے خلاف آواز اٹھائی، اس وقت بھی جب ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی کاغذی کارروائی اور شناخت کے لوگوں کی مدد کی۔ ایدھی 20,000 رجسٹرڈ بچوں کے باپ تھے۔ ان کے لیے اللہ کی ساری مخلوق اہم تھی۔ وہ صرف انسانوں کی ہی نہیں، جانوروں کی بھی مدد کرتے تھے۔ 8 جولائی 2016 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ دن قوم کے لیے تکلیف دہ دن تھا۔ بچے ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سے ان کے بیٹے اور اہلیہ کے ذریعے ان کا کام جاری ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے جب ہمیں موقع ملے گا، اور یقیناً کچھ اضافی رقم بھی ملے گی۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے کبھی بھی نہیں آتا جو انتظار کرتے ہیں۔ شکر گزاری ایک آہستہ چلتی ٹرین کی طرح ہے اور چلتے چلتے آپ کو اس پر چڑھنا پڑتا ہے۔ ایدھی نے اپنی زندگی اثاثے بنانے میں صرف نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا وقت کمزوروں کے لیے ایک قوم اور قوم کی تعمیر میں صرف کیا۔ ایدھی کا کہنا تھا، جب آپ آسائشوں کے لیے جینا چھوڑتے ہیں تو آپ زندگی کے اصل معنی کو سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے ان سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں، میں نے یہ سیکھا کہ کیسے کیا جانے والا چھوٹا عمل بڑے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ مختلف کرنے کے لیے ضرور ہے۔ ہر انسان بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا سے ہٹ کر تھوڑا وقت نکال کر ہمیں خود کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قدرت ہماری سوچ میں وہ چیزیں ڈالے گی جو وہ ہم سے کروانا چاہتی ہے، لیکن جو سوچ ہمیں آتی ہے اسے پورا ہمیں خود کرنا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔